अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई सुबह, एक नई उमंग और नए वलवले के साथ आपके साथ फिर एनएमसी टीवी के ज़रिए राब्ते में। कल के मेरे वीलॉग पर एक खातून, आई डोंट नो, एक दफ़ा वो कोई अपना सादिया शुएब बन के मेरे पे चढ़ाई की गई। अभी कोई सादिया गजाला नाम के हैं। उन्होंने दो एतराज़ात कल किए। एक तो ये कि मैं सूडो हूँ और सब्जेक्टिव हूँ। ये बड़ा कन्फ्लिक्टिंग है वैसे, सूडो और सब्जेक्टिव। एक्चुअली यस, मैं सब्जेक्टिव हूँ। मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि बेसिकली हमने दो सर्कल्स में ऑपरेट करना है। एक सर्कल हमारा फिजिकल मटेरियल सर्कल अपना है, और दूसरा सर्कल हमारी कॉन्शसनेस का है, हमारा लिंक विद द कॉस्मिक डांस। एक तीसरा सर्कल बाय डिफॉल्ट इंटेलेक्ट का हम पे हावी हुआ है। ठीक है जी, फॉलो करने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए हम सब लोगों की कहानियां हैं। यहाँ हर एक कहानी है। ठीक है, महाभारत एक बहुत पुरानी बहुत बड़ी कहानी है। सब मज़ाहिब की अपनी अपनी कहानियां, हर एक सिलसिला एक बहुत बड़ी कहानी। ठीक है, तो यस, मैं सब्जेक्टिव हूँ और मैं इंटेलेक्ट के बहुत खिलाफ हूँ। यस, आपने ठीक कहा, सूडो शूडो मैं नहीं हूँ। मैं तो मतलब ओरिजिनल हूँ। वट एवर आई एम सब्जेक्टिव। अगर कुरान पाक में उसवाए हसना को फॉलो करने के लिए कहा गया है, अगर मैं बहुत ज़्यादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एम्फसिस देता हूँ, यस, वो भी सब्जेक्टिव है। एब्सोल्युटली, उनकी उसवाए हसना सब्जेक्टिव है। मेरा भी अपना सब्जेक्टिव है, जहाँ मैं कहता हूँ कि हम यूनिक बीइंग है, हमारा अपना डिफरेंट एक कॉस्मिक डांस का लिंक है। हम ही इस डांस के कोरियोग्राफर्स हैं। ईच वन ऑफ अस जो ये रक्स कर रहा है, वो खुद इसका कोरियोग्राफर है। आज मैंने टी जो पहनी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं कि सफ़र नो समिट लेटर। बेसिकली अमेरिका में दो ब्रांड्स बड़े मशहूर जो हुए हैं, पैटागोनिया और नॉर्थ फेस। ये दोनों ही माउंटेनियर्स ने कैलिफोर्निया से इजाद किए थे। ये दोनों शायद अब क्लब अप भी हो गए हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है कि ये दोनों ब्रांड, आजकल नौजवान नस्ल क्रेजी है इन दोनों ब्रांड्स के लिए। अभी हाल ही में सतपारा साहब की मौत का बड़ा दुख हुआ, और उस पर मैंने एक स्पेशल वीलॉग किया हुआ है, अज़निगाहे बुलंद। वो ज़रूर आप देखें। और आप अभी सफ़र करते हैं तो आप समिट करते हैं। यू सी, पहले सफ़र करना पड़ता है, फिर आप समिट करते हैं। कल मूवी की तरफ आते हैं। उनका दूसरा एतराज़ ये था कि पीछे कोई बहुत फहश पौन नंगी मूवी चल रही थी। मैंने जब सुबह ऑन किया अपना सिस्टम, तो वो ऑटोमेटिकली टीवी और सारे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम ऑन हो जाते हैं। रात को मैं कोई अच्छी मूवी देख के सोता हूँ, तो मैं ये मूवी देख के सोया था, तो वो फिर रीवाइंड में चली गई और दोबारा वो ऑन हुई थी मेरे स्मार्ट टीवी पे। ठीक है जी, तो मैंने कहा चलती रहे। मैं वो देख तो रहा था, उसमें आ रहा था, मैं जो रिकॉर्ड कर रहा था आईफोन से। उन्होंने कहा जी ये नंगी मूवी है। तो फिर मुझे बाद में क्लैरिफाई करना पड़ा अपने व्यूअर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, कि जनाब इनर शूज़ एक 2005 की अमेरिकी मूवी है। अगर आपने सिबलिंग्स का प्यार, इन ट्रू स्पिरिट सिबलिंग्स का प्यार देखना है, तो इन दो बहनों का देखें, जिनकी वालदा फौत हो गई थी और स्टेप मदर उन्हें बहुत बुरा ट्रीट करती थी। बड़ी बहन वकील थी, सेट थी, और छोटी बहन को केज किया हुआ था स्टेप मदर ने, और एक दिन उसने घर से निकाल दिया था उसे। व्हाट मूवी इट इज़! 2 घंटे की मूवी है। नॉर्मली हॉलीवुड की मूवीज़ 1 घंटे की होती हैं। तो फिर कहा कि जी वो शायद मैंने महवशियात की भी क्लिप लगाई थी। जी मैंने बिल्कुल लगाई थी, मैंने इंटेंशनली लगाई थी, और कईयों ने कहा था कि डिलीट कर दें। मैंने बिल्कुल डिलीट नहीं की। मैं सादा तसन मंटो टाइप का आदमी हूँ।
وہی وہ سعادت حسن منٹو جس نے گوشت اور ٹھنڈا گوشت اور یہ کالی شلوار اور اس طرح کے ان سب ملے بدماشوں، ان گند کے ڈھیروں منافقوں کے بارے میں لکھا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہماری منافقت، ہماری جعلی پاور، شہرت اور یہ بدماشی اور غنڈہ گردی کا سلسلہ جو ہے، آج افتخار صاحب جواب دے والے جنہوں نے مجھے کچھ دن پہلے ناراض ہو کر انفالو کر دیا، میں نے تو خیر انہیں فالو کرنے کا نہیں کہا تھا، میں تو خود رؤف کلاسرا کو بھی میں نے بلاک کیا. شاید یہ بہت کم ہو کہ کسی نے مطلب رؤف کلاسرا کو بلاک کیا ہو. ٹھیک ہے جی. بہرکیف بات ہو رہی تھی ارم بخاری جو وہ بیوروکریٹ ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، جس نے مجھے بلاک کیا. تو کل میں افتخار فطرہ کی پڑھ رہا تھا ایک ٹویٹ کہ اگر آپ کو چیف سیکرٹری سے اگر عوام یا آئی جی سے نہیں مل سکتے ہیں تو اس کا مطلب وہ دونوں عوام کے خادم نہیں ہیں. افتخار صاحب یہ سوال کر رہے ہیں جو خود وائس چیئرمین پی ایچ اے کے نواز شریف کے پالتو کتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. خود ہی وہ جواب دیں کہ وہ کتنے لوگوں سے ملتے ہوتے تھے پی ایچ اے کے معاملات میں. ہمیں پھنسا دیا گیا ہے. کل میں نے منافقت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا تھا کہ فوج کو سپورٹ دیں، فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن کہیں کہ آئیں ملک کو سنبھالے. قاضی فائز عیسیٰ کا میں دیکھ رہا تھا اختلافی نوٹ، وہ اختلافی نوٹ کم میں ایک افسانہ زیادہ ہے. مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں، میرے پہ کیوں چڑھائی کی جا رہی ہے، ہائے میرے سے چیف جسٹس ہی چلی جائے گی. قاضی فائز عیسیٰ صرف اور صرف مجھے 2 سوالوں کے جواب دے دیں. میں نے بہت دفعہ ٹویٹ یا جن کو بھی قاضی فائز عیسیٰ کے لیے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے وہ جواب دے دیں. نمبر 1، حدیبیہ میں پاکستان کو $14 ملین کا ٹیکہ کیوں لگایا؟ ڈیولپمنٹ فنڈ کی آپ کو اسی طرح پڑی ہے نا کہ پاکستان کا فنڈ ہے. اس اختلافی نوٹ میں بھی لکھا کہ ایک واٹس ایپ پہ جناب سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا، خربوں کا نقصان ہو گیا. آپ نے $14 ملین کا US ڈالر کا ٹیکہ پاکستان کو حدیبیہ سے کیوں لگا دیا اور اپنے فیلو ججز کے بیک پہ چھرا کیوں گھونپا؟ ٹھیک ہے نا جی، ذرا بتائیں نا مجھے. نمبر 2، کیا کس مورل اخلاقیات یا ایتھکس میں یہ جائز ہے کہ آپ پہ سپریم جوڈیشل کونسل پہ کیس ہے اور آپ جو حکومت کا ریفرنس ہے، چودھری افتخار پہ بھی حکومت کا ریفرنس تھا، بٹ ہی واز نیور اے جج ٹل ہی کلیئرڈ ہمسیلف. اوکے، نیور بی اے جج، پل یور سیلف آؤٹ آف دا بینچز. آپ زبردستی بینچوں میں جا رہے ہیں، اپنا سر اڑا رہے ہیں، اور مطیع اللہ جان، عبد القیوم صدیقی، نواز لیگ، وہ قاضی فائز آئے گا پولیٹیسائز ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کل، ایک میں نے کامنٹ پرسوں بیوروکریسی پہ لگایا تھا کہ بنیادی طور پر کس سب سے بڑا کرمنل انسٹیٹیوشنز کو تباہ و برباد کرنے والا نواز شریف ہے، جس نے پولیٹیسائز کیا جوڈیشری کو، بیوروکریسی کو، فوج کو. ہی از دا اونلی ون جس نے ایز این انسٹیٹیوشن پولیٹیسائز کیا. مشرف سے اس کی لڑائی کور کمانڈر بلوچستان جنرل طارق کے بدلنے سے ہوئی تھی جناب، اور وہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور وہ پھر ایسی چلی لڑائی کہ جناب صاحب مشرف ٹک اوور. تو ابھی بھی انسٹیٹیوشن جو کچھ کسی حد تک قائم ہے، اور پلس جس کے پاس بندوق ہے وہ فوج ہے. اٹس سونر دے ٹیک اوور، سونر پاکستان وڈ گیٹ اے ریلیف. ادروائز تو یہ باجا ڈرامہ تماشا چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. میں کل ٹیمپسٹ دیکھ رہا تھا، شیکسپیئر کا ایک پلے، آپ بھی ضرور دیکھیے گا. تو کوئی 2010 میں اس کی یہاں امریکہ میں ایک ہالی ووڈ میں مووی بنی ٹیمپسٹ کی. میں اس کا لنک
بھی کوشش کروں گا کہ اپنے کامنٹس میں لگاؤں. تو ٹیمپسٹ کا ایک کال ایک شخص کا شیکسپیئر کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ misery acquaints you with sleeping with the strange bedfellows. like misery ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو اسٹرینج بیڈ فیلوز کے ساتھ سلانے میں مجبور کرتی ہے. اس میں ایکچولی دکھایا ہوا ہے کہ کس طرح ایک آدمی کو مانسٹر کے ساتھ سی میں شپ ریک ہو جاتی ہے, سونا پڑتا ہے. نواز شریف مجھے یاد آ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ مزری ہی نہیں, اس میں تو مزری ہے. لسٹ فار پاور, لسٹ فار منی, لسٹ فار دس آرٹیفیشل ٹھونٹھاں شونشاں پھونپھاں forces you to sleep with strange bedfellows. Example is نواز شریف جو کہ کالا کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر شپ سے نکلوانے کے لیے سپریم کورٹ میں پہنچ گیا اور نعرے مارے اور کہا جی پرائم منسٹر نکالا جائے گا, نکلوئے تو باہر, اور آج یوسف رضا گیلانی کے تلوے چاٹ رہا ہے لندن میں بیٹھا. کل مجھے ایک عمران خان کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی, اور میرا عمران خان نے مجھے ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹ کیا ہے, کافی سارے پاکستانیوں کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے کہ عمران خان کون ڈیلیور, پاکستان میں بہت زبردست ٹیلنٹ ہے, پوٹینشل ہے. وہی اپنا عمران خان نے بالکل وہی ملٹیپلائی بائی 100 ٹائمز کیا جو نواز شریف کر رہا ہے. تو کل وہ نواز شریف وغیرہ کو خیر اچھا کرٹیسائز کرتا ہے, کہہ رہا تھا کہ یہ غلام اسحاق, یہ سوری جو اسحاق ڈار ہے, لگتا یہ ہے, یہ نہیں لگتا کہ اس کی سائیکلوں کی دکان اس کے باپ کی اندرون شہر تھی, بٹ مے فیئر میں کوئی رولز رائس کی دکان تھی اس کے باپ کی. کہتا ہے یہ ادھر رولز رائس اور بینٹلے یوز کر رہے ہیں. ویسے بائی دا وے فیصل واڈا پاکستان میں ڈی ایچ اے میں رہتا ہے کراچی, وہ میسریٹی یوز کر رہا ہے. عمران خان صاحب کبھی ان سے بھی پوچھ لیں کہ یہ لوگ رولز رائس کدھر سے لائے تھے, اور فیصل واڈا کا آدمی کیا کوئی مغلیہ بادشاہ کا ڈسینڈنٹ ہے؟ ویسے تو وہ بھی آخر میں بھوکے مر گئے تھے. اپنا بہت خیال رکھیں. یہ نہ ہی کسی کے کہنے سے میں سوڈو ہو جاؤں گا, ننگا ہو جاؤں گا, پون کرنے سے ہو جائے گا. پیپل جسٹ ٹرائی ٹو وینٹ دیئر اون. میں وہ شخص ہوں, ٹویٹر پہ بھی آپ میرا پروفائل دیکھ سکتے ہیں, ڈونٹ فالو می, who openly says I hate cult, I hate influence, and please, please, please keep hating me. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نگہبان.